نماز عشق کے دائرے میں آ کے پڑھی جائے، حسینیت کے دائرے میں آ کر پڑھی جائے، تو وہ نماز ہمارے لیے صرف نماز ہی نہیں بلکہ کامیابی کی دلیل بھی بن جائے۔ آواز دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، لیکن ہم ادھر سے سنتے ادھر چلے جاتے، پھر کہتے ہیں ارے ہم سے بہتر تو فلانے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح، تم بہتر کیوں نہیں ہو؟ تم بہتر کیوں نہیں ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں جاہل پیدا کیا تھا؟ کیا اللہ نے تمہیں ایسے ہی بے ماں باپ کی زمین پر بھیج دیا تھا؟ اتنا بڑا سہارا رب نے دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، لیکن جب تمہاری باری آئی تو اللہ نے تمہارے لیے ماں باپ کو پہلے پیدا کیا، تمہیں بعد میں پیدا کیا، تاکہ تم یہ کہہ سکو کہ میرا کوئی سہارا نہیں تھا، میرے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، میرا کوئی سپورٹر نہیں تھا۔ سارے سپورٹر موجود ہونے کے باوجود تم کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ تم اللہ کی عبادت سے دور ہو، مسجد سے دور ہو، علماء سے دور ہو، صلحاء سے دور ہو۔ جب علماء اور صلحاء کے قریب جاؤ گے تو سمجھو گے کہ حسینی نماز کون سی ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کائنات میں عزت عطا کرتا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں ضروری ہے کہ ہم پہلے صحیح راستے پہ آ جائیں۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 950 برس تک تعلیم دی، لیکن لوگ مانے نہیں، آپ پر ظلم کرتے رہے، اور آخر کار حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دست بددعا اٹھا دی، کہا میرے مولا یہ تو ظالم ہے، سنو بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، آپ کے علماء آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، 5 وقت دعا کرتے ہیں، یا اللہ اہل ایمان کی ایمان، عزت، جان، مال کی حفاظت فرما، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ سنتے بھی ہو لیکن آپ اس پر چلتے نہیں ہو، لاسٹ میں کیا ہوگا؟ لاسٹ میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ تمہیں ایسی زندگی اور ایسی موت میسر آئے گی کہ تم اس پر تڑپتے رہ جاؤ گے اور خیال تک نہیں آئے گا کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ آپ نے ایک وقت وہ بھی دیکھا، کورونا کا دور دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کوئی قریب جاتا تھا، اگر کوئی مر جاتا کسی گھر میں تو کوئی جلدی اسے نہلانے کفن پہنانے نہیں جاتا، یہاں تک کہ گھر والوں کو تسلی بھی نہیں دیتے، سر پر یا پیٹھ پر ہاتھ بھی نہیں رکھتے کہ بھائی نہ رو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں مجھے بھی نہ ہو جائے کورونا۔ حضرات اصل میں یہ آپ کو باخبر کرنے کے لیے ہے، آپ کو متنبہ کرنے اور ٹینشن کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا لائٹ کے اوپر لکھا رہتا ہے ڈینجرس، ہے نا، لائٹ کا کھمبا جہاں ہوتا ہے یا جہاں پر باکس ہوتا ہے وہاں لکھا رہتا ہے ڈینجرس۔ یہ ایک سسٹم ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ سنو، آج جو یہ منظر تمہارے سامنے ہے کل تمہارے ساتھ بھی پیش ہو سکتا ہے، اس لیے خبردار ہو جاؤ۔ اور اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ جو کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا تھا نا، وہ بھی مسجد جانے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ پرشاسن روک رہی تھی، شاسن کے سخت آدیش تھے، لیکن لوگ کوشش کرتے تھے نماز ہم یہیں پڑھیں گے، قرآن یہی ہم تلاوت کریں گے۔ میاں اگر معیار زندگی نماز کو قرآن بچائے تو واللہ تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب ہو جائے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائے۔ تمہیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ کامیاب ہے میں کیوں نہیں، وہ ترقی پا رہا ہے میں کیوں نہیں، کہ رب نے نماز میں فلاح رکھ دیا ہے، رب نے نماز میں کامیابی رکھی ہے، رب نے نماز میں بلندی رکھی ہے، رب نے نماز میں عظمتیں رکھی ہے۔ وہ نماز ہے کہ وہ نماز ہے، وہ نماز ہے کہ میدان کرب و بلا میں سر رکھا، سر نہیں اٹھایا، آج دنیا کے دلوں پر وہ سجدہ نہ، آج دنیا والوں کے دلوں پر وہ سجدہ نقش۔
حضرات محترم جب نماز میں نجات ہے، نماز میں کامیابی ہے، نماز میں عظمت ہے، نماز میں بلندی ہے، تو پھر بے نمازی بن کر ہم ذلت و رسوائی کی زندگی کیوں جیے؟ آج سنو، جب مومنین راہ مستقیم سے بھٹکے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں راہ مستقیم پر لانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا دہانہ کھول دیا ہے جو جہنم سے ہوا چلتی ہے تو کہیں ظالم حکمران پر مسلط کر دیا جاتا ہے یا کوئی آسمانی بلا پر نازل کر دیا جاتا ہے۔ اگر سمر گئے تو کامیاب ہو گئے اور نہیں سمرے تو دونوں جہاں میں رسوا۔ سبحان اللہ سبحان تو کیوں نہیں سمجھتے میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں؟ آج یہ بچے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ان بچوں کو مولا حسینی جذبہ عطا فرما، حسین پاک علیہ السلام کی زندگی کا صدقہ انہیں عطا فرما، ان بچوں کو کامیاب زندگی عطا فرما۔ آمین۔ حضرات محترم، جب اللہ نے اتنی نعمتیں روئے زمین پر ہمارے لیے اتار دی، اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب تم نماز سے فارغ ہو روئے زمین پر پھیل جاؤ اور میرے رزق اور کامیابی تلاش کرو۔ تو پھر بغیر نماز پڑھے، صبح کی بغیر نماز پڑھے آپ نکلو گے، مال تو کما لو گے لیکن بچا نہیں پاؤ۔ اگر بچ گیا تو